ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم سامعین کرام، آئیے ذرا زندگی کا نقشہ کھینچا جائے. سلیم نے اپنے بیٹے زید کی شادی کی. سلیم کو بڑا ارمان تھا کہ میرے جیتے جی میرا بیٹا بھی باپ بن جائے، لیکن ایسا ہو نہ سکا. سلیم نے دائی اجل کو لبیک کہا. اب زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی زید کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تو زید کافی فکر مند ہوا. اللہ سے خوب دعائیں مانگی، نہ جانے کتنے ڈاکٹروں سے علاج کرایا اور گمراہی میں نہ جانے کہاں کہاں مزاروں و آستانوں پر بھی حاضری دی، اور خود بھی مسلسل دعائیں کرتا رہا کہ اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. اب مزاج میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی. 7ویں روز عقیقہ خوب دھوم دھام سے کیا. بڑے بڑے عمرہ و روسا کو دعوت دی. بیٹا تھوڑا بڑا ہوا تو زید یہ بھول گیا کہ میں نے اللہ سے صالح بیٹا مانگا تھا. اب کہتا ہے کہ بیٹے کو انگلش تعلیم دینا ہے. عربی و دینی تعلیم سے کچھ خاص آمدنی ہونے والی نہیں ہے. بیٹے کو ڈیڈی کہنا سکھایا، انگلش اسکول میں نام لکھایا. بالآخر بیٹا روپیہ کمانے والا بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا. اس نے زبردست اسپتال بنوایا. زید اب پھولے نہیں سما رہا ہے اور بڑائی میں ہر ایک سے کہتا پھرتا ہے کہ میرا بیٹا روزانہ لاکھوں کماتا ہے، میرا بیٹا بہت بڑا ڈاکٹر ہے. کتنے لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں. ایک دن بیٹا صبح گھر سے نکلا ہی تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں خبر آتی ہے کہ ڈاکٹر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ لوگوں ایک ٹرک ڈاکٹر صاحب کی پسلیوں و ہڈیوں کو توڑتے اور رودتے ہوئے گزر گیا. زید چیختے ہوئے کہتا ہے ہائے یہ کیا ہوا؟ آخر میں نے کون سی غلطی کی تھی کہ میرے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوا؟ زید حادثہ کی جگہ پہنچتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے، لاش کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے تو سرکاری عملہ کہتا ہے خبردار ہاتھ نہیں لگانا، تمہارے بیٹے کی لاش کا پہلے پوسٹ مارٹم ہوگا اور پوسٹ مارٹم کے بعد ہی زید کو اس کے بیٹے ڈاکٹر کی لاش ملتی ہے. اور جب تجہیز و تکفین کی باری آتی ہے تو ایک عالم دین سے جنازہ کی نماز پڑھانے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ عالم دین جیسے ایک اشارے سے زید کو کہتا ہو کہ دیکھو میری آمدنی تو بہت کم، میں ایک متوسط شخص، لیکن آج تیرے اس بیٹے کی نماز جنازہ کی امامت کر رہا ہوں جو روزانہ لاکھوں روپے کماتا تھا. دیکھو اسی کو زندگی کہتے ہیں. تو 4 دن کی چکا چوتھ روشنی میں سب کچھ بھول گیا تھا. جب تیرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو میں نے ہی اس کے کان میں اللہ اکبر کی تکبیر کہی تھی. یہ اس بات کا اعلان تھا کہ بس جماعت کھڑی ہونا باقی ہے، اور دیکھ اب جماعت ہونے جا رہی ہے. یہی ہے زندگی کی حقیقت جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. اپنی زندگی میں عالی شان مکان بنوایا، آٹومیٹک کھلنے والا دروازہ لگوایا، فرش پر قیمتی ٹائلز لگوایا. سارے لوگ اس کی کمائی سے عیش کرتے رہے، دوست احباب ساتھ ساتھ لطف اندوز ہوتے رہے، مگر جسم سے روح نکلنے کے بعد کوئی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. 2-4 دن بھی گھر میں رکھنے کو تیار نہیں. قبر میں اس کے ساتھ سونے کو کوئی تیار نہیں. یہی ہے انسان کی زندگی. ہاتھ کا لقمہ منہ تک پہنچنے کی گارنٹی نہیں، رات میں سونے والے کو صبح کی گارنٹی نہیں، کشتی میں بیٹھنے والے کو ساحل پر پہنچنے کی گارنٹی نہیں. یہی ہے زندگی اور اسی کا نام ہے زندگی. مٹی ڈالتے ہوئے بھی احساس نہیں ہوتا کہ کل ہمارے اوپر بھی اسی طرح لوگ مٹی ڈالیں گے اور قبر کے حوالے کر کے چلے جائیں گے. میرے بھائیوں، دنیا میں جسے ان ساری باتوں کا علم ہوگا وہ غافل رہ سکتا ہے، مگر جسے احساس ہوگا اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، وہ نہ کبھی بھر پیٹ کھانا کھائے گا اور نہ ہی پوری نیند سو سکے گا. اللہ تعالی ہمیں دنیا کو دنیا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت آئے
تو اسلام اور ایمان کی حالت میں آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔